اب آپ آئیے 5ویں چیپٹر کی طرف، مالیاتی امور اور فائنانس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بغیر تجربہ، معلومات اور فیزیبلٹی کے کام شروع کر دینا۔ دیکھیں فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے کہ ہم اس علاقے کے اندر کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہم یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کون سا علاقہ مناسب رہے گا۔ تو مارکیٹ سروے، مارکیٹ ریسرچ، مشاورت، ان سب کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس بجٹ کا نہ ہونا اور آپ کا کام شروع کر دینا وہ ویسا ہی ہے جیسے آپ کو 24 گھنٹے کے سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کھانے کے لیے سینڈوچ بھی نہ ہو اور آپ بس چلتے رہے ہوں۔ سرمایہ کی کمی اور تسلسل کے ساتھ کیش کی موجودگی، یعنی کیش مینجمنٹ کا ایشو آپ کے لیے پرابلم کا باعث بنتا ہے۔ سرمایہ کی کمی اور ادھار پر معاملات کو چلانا۔ دیکھیں ادھار کی دو قسمیں ہیں، آپ بینکوں سے لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں، اللہ اس سے سب کو بچائے۔ آپ کاروباری ہلکے سے لیتے ہیں کہ بھئی نقد کی قیمت اتنے ہیں، ادھار کی قیمت اتنی ہے، اور جب ادھار والی رقم کا ٹائم آتا ہے اور آپ دینے کی پوزیشن میں نہیں آتے تو آپ ایک ویشیس سائیکل کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ ہمیشہ کیش کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ کو بہت سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس اہل اور باصلاحیت اکاؤنٹنٹ کم ایڈوائزر نہ ہو تو آپ کے لیے مشکلات کا باعث ہوگی۔ دیکھیں صرف بک کیپنگ کروانا اہم نہیں ہے، آپ کے فائنینشل اسٹیٹمنٹ جو ہیں قانون کے مطابق بنے، جس سے آپ اندازہ کر سکیں کہ آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے، آپ کی نیٹ ورتھ کیا ہے اور آپ کی ویلیویشن کیا ہے، تب تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اکاؤنٹنگ پر اور فائنانس پہ توجہ نہیں دی اور آپ کی چیزیں روز تیار نہیں ہو رہی تو پھر آپ کی وصیت بھی نہیں ہو رہی۔ آپ کو ڈیلی بیسس پہ اپنے فائنینشل اسٹیٹمنٹ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کمپیوٹر کے دور کے اندر ہیں، یہاں تو ایک بٹن دبائیں اور آپ کو آج کی پوزیشن مل جانی چاہیے۔ باقاعدگی سے اور صحیح حساب اور رپورٹنگ کرنا ہونا، مناسب منافع کا غلط تخمینہ، مس کیلکولیشن، یعنی سیلز کیا ہے، کاسٹ آف سیلز کیا ہے، گراس پروفٹ کیا ہے، ایڈمن چارجز کیا ہے، مارکیٹنگ کیا ہے، فائنینشیل چارجز کیا ہے، نیٹ پروفٹ کیا ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے، یہ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کسی اور دنیا کے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ کا تصور اور اوور ہیڈز کا اندازہ نہ ہونا، بغیر اوور ہیڈ کے اندازے کہ آپ ایک مناسب منافع پر چیزوں کو بیچ دیتے ہیں، آپ کے لیے تکلیف دہ ہے۔ بقا کے لیے مناسب مارجنز کا اندازہ نہ ہونا کہ وہ کون سے منیمم مارجنز ہیں پرسنٹیج کی ٹرم کے اندر جس کی بنیاد پر آپ کا کاروبار چل سکتا ہے، ڈپریسیشن ایبزورب ہو سکتا ہے، باقی چیزیں ایبزورب ہو سکتی ہیں اور آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابتدائی میں غیر ضروری اخراجات کر لیے جس سے بچا جا سکتا تھا اور آپ نے ابتدائی میں اتنے پرتعیش زندگی گزار لی اپنے کاروبار کے حوالے سے تو آپ مشکلات کے اندر آ ہی گئے ہیں۔ بینک سے قرض لینا، سود کے معاملات میں ملوث ہونا، اپنی اہم اور قیمتی پراپرٹیز کو گروی رکھوا لینا، یہ وہ سودا ہے جس میں عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ کاروباری افراد پھنس جاتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس صورت میں آپ سے کہیں گے کہ جتنی چادر ہو اتنی پاؤں پھیلائیں، قناعت کریں۔ دیکھیں ہم سب قبر کے مسافر ہیں، ٹھیک ہے، ہر شخص عدم سے تنے اوریاں لے کر شہر ہستی میں خریدار کفن آتا ہے۔ تو خدا را جو آپ کی پراپرٹیز ہیں ان کو گروی مت رکھائیں، وہ آپ کی موت کے بعد آپ کی اولاد کی پراپرٹیز ہیں، زندگی میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے کما کر کس کے لیے کیا ہے؟ سفید پیسوں کا الگ اور سیاہ پیسوں کا الگ الگ بینک اکاؤنٹ ہونا اب تو یہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پھر اسی سیاہ کو سفید کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کرنا جس کے باعث کاروبار میں اعتبار کی کمی ہوتی ہے اور اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں ایک پارٹنر یا ایک بھائی اپنے کالے پیسوں کو وائٹ کرنا چاہ رہا ہے
اور دوسرے بھائی کو پتا بھی ہے کہ وہ ٹیکس ایڈوائزر سے بات کر رہا ہے، لیکن آپ اعتماد کے اندر نہیں ہیں، تو کاروبار میں فساد پیدا ہو ہی جانا ہے، اس لیے کہ کسی کو کیل ٹھونک دینے کا تو زخم بھرا جا سکتا ہے، کسی کے کان میں بدگمانی کے آثار پہنچ جائیں اسے نہیں روکا جا سکتا۔ تو اگر آپ کوئی ایسی چیز کر بھی رہے ہیں تو آپ خدا را اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور آپ جو ہیں اپنے کاروبار کو عموماً کوشش کریں کہ وائٹ بزنس کریں اور غلط طریقے سے بچنے کی پوری کوشش کریں، غلط طریقوں کو مت اپنائیں، اس لیے کہ آج آپ نے ان چیزوں کو ڈکلیئر نہیں کیا تو کل آپ کی اولاد کو یہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، ایک ہے ٹیکس اوائڈنس، ایک ہے ٹیکس ایویژن۔ آپ ٹیکس مینیج کرتے ہو، ابھی جیسے موجودہ قوانین کے اندر آ گیا ہے کہ 25 کروڑ سے کاروبار پہ اتنا ٹیکس ریٹ لگے گا، اتنا ریٹ، تو آپ کاروبار کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو آپ جو ہے ٹیکس اوائڈنس کی بات کہہ سکتے ہیں۔ ٹیکس ایویژن یہ ہے کہ آپ چوری کر رہے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں اخلاقی طور سے صحیح نہیں ہے، اور اگر آپ ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں تو کاروبار میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس ایویژن کے ذریعے سے آپ چونکہ ٹیکس میں خیانت کر رہے ہیں تو قومی خزانے کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے قومی خزانے پہ جب بوجھ آ رہا ہے وہ بوجھ پھر غریبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جو ہے انڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں، تو آپ اس پہ احتیاط کیجیے۔ ذاتی اخراجات کو کاروبار سے پورا کرنا جبکہ وہ اپنے متعلقہ نفع سے پورے ہونے چاہیے۔ آپ کے ذاتی اخراجات ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کاروبار نے ایک گاڑی کی اجازت دی ہے اور آپ 2 گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں اور دوسری گاڑی کا پیٹرول بھی کاروبار پہ ڈال رہے ہیں، تو وہ آپ کاروبار پر زیادتی کر رہے ہیں، تو ان کی پروٹوکولز کی ضرورت ہے۔ اپنے اخراجات پر نظر نہ رکھنا اور نہیں کنٹرول ہونا، وہ سخاوت دکھانا جو کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، یعنی آپ اچانک سے لاکھوں روپے لوگوں کو گفٹ کر دیں، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ہاں، جہاں ضرورت ہے وہاں آپ دیں تو سمجھ میں آتی ہے۔ مشترکہ کاروبار میں جس میں محنت، سرمایہ اور تقسیم کا فارمولہ مختلف ہو، جس میں محنت، سرمایہ اور تقسیم کا فارمولہ مختلف ہو، اپنے ذاتی اثاثاجات کی زکوٰۃ کو کاروبار میں چیریٹی کے نام سے چارج کرنا، یہ بھی کاروبار کے ساتھ زیادتی ہے، پارٹنرز کے ساتھ زیادتی ہے۔ باقاعدگی سے حساب کتاب نہ رکھنا اور پروڈکٹ اور علاقائی طور پر فروخت کرنا، لاگت، منافع اور متعلقہ اخراجات کا علم نہ ہونا، لیک آف انفارمیشن، لیک آف معلومات، لیک آف ڈیٹا ول ڈیٹوریٹ یور بزنس۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اپنی انا کی خاطر اخراجات کرنا، 2 گھنٹے کے سفر کے لیے فرسٹ کلاس میں ایئر لائن میں ٹریول کرنا، دکھاوے کی خاطر زیادہ کرائے کا بڑا دفتر اور مکان لے لینا، بڑی گاڑی لے لینا تاکہ بڑے ظاہر ہوں۔ کچھ لوگوں کو ہے خمار کہ ہم بڑی گاڑی میں جائیں گے تو لوگ ہمیں بڑا سمجھیں گے، نہیں، آپ رہیں گے اتنے ہی جتنے آپ ہیں، آپ کی گاڑی سے آپ بڑے نہیں ہوں، آپ سے آپ کی گاڑی بڑی نظر آنی چاہیے، آپ کے وجود سے لوگ پہچانے کہ ہاں یہ بڑا شخص آ رہا ہے۔ مشترکہ کاروبار کرتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دوسرے کاروبار میں اتنا وقت دینا کہ آپ کی کارکردگی متاثر ہو، یعنی آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں اور پھر آپ نے اپنے بچوں کو بھی کاروبار میں لگا دیا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو بھی دن کے اندر ٹائم دیتے ہیں اور بچوں کے کاروبار کے لیے بھی آپ ٹائم نکال لیں، تو پھر آپ، میرا یہ اپنے ذاتی رائے ہے کہ یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے، باقی آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں اور ایکسپرٹ اس پہ ایڈوائز دے سکتے ہیں۔ کمزور مالیاتی انتظامات یا انٹرنل کنٹرول اور حفاظتی معاملات کا نہ ہونا بھی تباہی کی علامت ہے۔ قسم کھا کر اپنی لاگت زیادہ ظاہر کرنا اور کہنا کہ اتنے میں تو گھر کی خرید ہے، یا کسی اور انداز کی غلط بیانی کرنا، یہ آپ کے کاروبار سے
برکت کو ہٹا دیتا ہے۔ خدارا اگر آپ کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر، اپنے خاندان کے اندر یہ چیز ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دینی طبقہ بھی اس معاملے میں ملوث ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی میں ان کا جو تصور اور رویہ ہے، اسے علماء کرام کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دیندار لوگوں کی جانب سے جو ٹیکس ڈاکومنٹ پر دستخط کیے جاتے ہیں، اس میں اور سچائی میں کافی فاصلہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھیں ڈریس چینج کر لیا ہے، شلوار قمیض پہن لی ہے، ٹوپی پہن لی ہے، ہم کروڑوں روپے زکوٰۃ و خیرات دے رہے ہیں، لیکن ٹیکس کے ڈاکومنٹ جب سائن کر رہے ہوتے ہیں تو سوچیں کہ کیا ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس ملک کا، اور میرا یہ خیال ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن کہہ نہیں سکتا۔